اگر آپ جینڈر سٹڈیز کے پہلے ٹاپکس جیسے جینڈر اسٹیریوٹائپس اور جینڈر ایکوالٹی دیکھنا چاہتے ہیں تو ڈسکرپشن میں دیے گئے لنکس ضرور چیک کریں۔ السلام علیکم، خوش آمدید ہے وائس آف جینڈر سٹڈیز پر۔ آج ہم بات کریں گے ایک ایسے ٹاپک پر جو دنیا بھر میں سمجھنے اور ڈسکس کرنے کے لیے بہت اہم ہے، فیمنزم۔ انٹروڈکشن۔ فیمنزم اصل میں ایک سماجی اور فکری تحریک ہے جو عورتوں اور مردوں کے درمیان برابری کے حقوق کا مطالبہ کرتی ہے۔ اس کا مقصد یہ ہے کہ عورتوں کو بھی وہی حقوق ملیں جو مردوں کو سوسائٹی نے پہلے سے دیے ہوئے ہیں۔ سمپل ڈیفینیشن، سیدھی سی بات، فیمنزم کا مطلب ہے عورت اور مرد دونوں کو زندگی کے ہر شعبے میں برابر کے حقوق دینا۔ اوریجن آف دی ورڈ۔ فیمنزم لفظ پہلی مرتبہ 19ویں صدی میں یورپ میں استعمال ہوا۔ جب عورتیں اپنے بنیادی حقوق کے لیے آواز اٹھانا شروع ہوئیں تو یہ لفظ پاپولر ہونے لگا۔ ارلی تھنکرز۔ اس سوچ کو شیپ دینے والوں میں میری وولسٹون کرافٹ اور جان سٹورٹ مل شامل ہیں۔ دونوں نے عورتوں کی ایجوکیشن اور ان کے رائٹس کے لیے لکھا اور سوسائٹی کو چیلنج کیا۔ کور آئیڈیا۔ فیمنزم کا کور آئیڈیا یہ ہے، عورت بھی انسان ہے، اس کے بھی برابر کے حقوق ہیں اور سوسائٹی کو اسے مرد کے برابر عزت اور اپرچونٹیز دینی چاہیے۔ مسکنسیپشنز۔ اکثر لوگ سمجھتے ہیں کہ فیمنزم کا مطلب عورتوں کی حکومت یا مردوں کے خلاف حرکت ہے۔ یہ غلط فہمی ہے۔ فیمنزم کا اصل مطلب ہے انصاف اور برابری۔ امپورٹنس ان سوسیولوجی۔ سوسیولوجی کے اندر فیمنزم ایک کرٹیکل تھیوری ہے جو ہمیں سمجھاتی ہے کہ ان ایکول پاور ریلیشنز کہاں سے آتی ہیں اور کیسے انہیں چینج کیا جا سکتا ہے۔ امپورٹنس ان جینڈر سٹڈیز۔ جینڈر سٹڈیز میں فیمنزم بنیادی اہمیت رکھتا ہے۔ اس کے ذریعے ہم سمجھتے ہیں کہ مردوں اور عورتوں کے درمیان ڈسپیرٹیز کیوں ہیں اور انہیں کیسے دور کیا جا سکتا ہے۔ ڈفرنٹ ٹائپس آف فیمنزم۔ فیمنزم ایک ہی سوچ نہیں ہے، اس کی مختلف قسمیں ہیں، جیسے لبرل فیمنزم، ریڈیکل فیمنزم، سوشلسٹ فیمنزم اور کلچرل فیمنزم۔ ویوز آف فیمنزم کا انٹرو۔ فیمنزم کی ہسٹری کو سمجھنے کے لیے اسے ویوز میں ڈیوائیڈ کیا گیا ہے۔ ہر ویو ایک نئی سوچ اور سٹرگل کا اظہار کرتی ہے۔ فرسٹ ویو پریویو۔ پہلی ویو زیادہ تر عورتوں کے ووٹنگ رائٹس کے لیے تھی۔ اس پر ہم اگلے ویڈیو میں تفصیل سے بات کریں گے۔ وائی فیمنزم میٹرز۔ آج بھی دنیا کے بہت سے ملکوں میں عورتوں کو ایجوکیشن، جابز، پالیٹکس اور ڈیسیژن میکنگ میں برابری نہیں ملتی، اسی لیے فیمنزم اب بھی ضروری ہے۔ گلوبل امپیکٹ۔ فیمنزم کی وجہ سے دنیا بھر میں عورتوں کو ووٹ کا حق ملا، ایجوکیشن کا ایکسس بڑھا اور ڈومیسٹک وائلنس اور ورک پلیس ہراسمنٹ کے خلاف قانون بنے۔ فیمنزم ان پاکستان۔ پاکستان میں بھی فیمنزم کی ڈیبیٹس ہوتی رہی ہیں۔ کچھ لوگ اسے اپنا لیتے ہیں اور کچھ لوگ اسے ویسٹرن کلچر کا لیبل دیتے ہیں، لیکن اصل میں فیمنزم ہر سماج میں اپنے کانٹیکسٹ کے مطابق ایوالو ہوتا ہے۔ چیلنجز۔ فیمنزم کے سامنے سب سے بڑا چیلنج مسکنسیپشنز اور کلچرل ریزسٹنس ہے، اسی لیے ضروری ہے کہ ہم اسے سائنٹیفک اور ایکیڈیمک نظریے سے دیکھیں۔ کی ٹیک اوے۔ فیمنزم کا اصل مقصد سمپل ہے، انسانیت کی بنیاد پر برابری، اور یہ برابری مردوں اور عورتوں دونوں کے لیے بہترین سوسائٹی کریٹ کرتی ہے۔ یہ تھا ایک چھوٹا سا انٹروڈکشن فیمنزم کے بارے میں۔ آپ کے خیال میں فیمنزم کی سب سے بڑی کنٹریبیوشن کیا ہے؟ کامنٹس میں اپنی رائے ضرور شیئر کریں اور چینل وائس آف جینڈر سٹڈیز کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیے۔